بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت صاحب فرماندے سن حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مجلس وچ بیٹھے ہوئے سن تو گلی کے اندر سے ایک بندہ گزرا، وہ سنگ ترے بیچ رہا تھا۔ کی بیچ رہا سی؟ سنگ ترے، اردو میں اسے سنترا کہتے ہیں اور پنجابی میں اسے سنگ ترا کہتے ہیں۔ تو سنگ ترا بیچ رہا تھا، اس نے ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور آواز لگا رہا تھا لے لو چنگے سنگ ترے کی آواز لائی انہیں، لے لو چنگے سنگ ترے۔ جدو انہیں اے کیا تھے حضرت خواجہ صاحب نے وجد آ گیا تھے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ بے ہوش ہو گئے تو کوئی مرید آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے۔ تو جب تھوڑی دیر بعد آپ کی طبیعت بہتر ہوئی اور آپ ہوش میں آئے تو فرمان لگے کہ وہ بیلیو بابا کی کہندا سی۔ تو بیلیوں نے عرض کی حضور وہ کہندا سی کہ لے لو چنگے سنگ ترے۔ آپ نے فرمایا وہ بیلیو مینوں تے ایہی سمجھ لگی کہ وہ کہہ رہا سی چنگیاں دے سنگ ترے، یعنی کہ جیڑا چنگیاں دے لڑ لگدا وہ تریا جاندا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا مینوں تے ایہی سمجھ لگی کہ جیڑا بندہ چنگیاں دی سنگت اختیار کردا وہ تریا جاندا ہے۔ تے چنگے ہون حضرت صاحب ورگے، چنگے ہون حضرت صاحب ورگے تے اسی حضرت صاحب دے غلام ہو جائیے تے پھر دنیا دے وچ بھی ساڈا بیڑا پار ہے تے آخرت دے وچ بھی ساڈا بیڑا پار ہے۔ تو ایک اور بات میں نے پچھلے ہفتے کو ہم نے کی، الحمدللہ ہفتہ وار محفل بھی ہماری ماہانہ محفل سے بڑی ہونا شروع ہو گئی، ایسا ہی ہے جی؟ ہاں ہفتہ وار محفل ماشاءاللہ بڑی زبردست ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے اندر میں نے بیلیوں سے بات کی تھی کہ اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے بابا جی سید محمد علی شاہ صاحب، مفتی صاحب کہہ رہے سن کہ ایک حج فرض ہے، بابا جی محمد علی شاہ صاحب نے 30 حج کیتے ہیں تے جنی باری بھی گئے نے اپنے آستانے تے خدام نو نال لے کے گئے نے۔ اے سب تو بڑی گل، 30 حج کیے ہیں، 28 تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ مکمل 30 حج آپ نے فرمائے ہیں بابا جی محمد علی شاہ صاحب نے۔ انہی کا واقعہ میں ایک آپ کو سناتا ہوں کہ انہاں دے کول ایک انہاں دا مرید آیا تے وہ مل کے پاک پتن شریف دا سی، انہیں بابا جی حضور نو سلام کیتا تے واپس پاک پتن شریف چلا گیا۔ تے وہ گل تے سن لو پہلے تے او بابا جی محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا، وہ مل کے چلا گیا۔ تو جدو پاک پتن شریف واپس پہنچیا تو ایک بابا اپنے جانور چرا رہا تھا، جانوروں کو لے کے جا رہا تھا، انہیں اس بیلی نو پہچان لیا تے پوچھا تو کرما والے شریف تو آئے ہیں؟ انہیں کہا ہاں جی میں کرما والے شریف تو آیا ہوں۔ تو اس بابے نے پوچھا کہ یار بابا جی حضور دا کی حال ہے؟ انہیں کہا بابا جی سرکار دی طبیعت ٹھیک نہیں تے تھوڑے علیل نے، اس دن تھوڑا آپ علیل تھے۔ انہیں اپنے جانور بھی چھڈے، اپنی سواری بھی چھڈی، ہر چیز چھڈ کے پاک پتن شریف اڈے تے چلا گیا تے بس کے اندر ایک ہی سیٹ ملی، وہ سیٹ لے کے وہ کرما والا شریف چلا گیا۔ جانور بھی چھڈے، سواری بھی چھڈی، ہر چیز چھڈ کے کتنے پہنچ گیا؟ کرما والے شریف۔ ابھی دروازے سے اندر داخل ہوا ہے، اج سلام بھی نہیں لیا، اج دروازے تو اندر ہی داخل ہویا تے بابا جی سرکار نے ویکھ کے فرمایا او بیلیا میں تینوں سنبھالا یا اوتھے تیرے جانوراں نوں سنبھالا؟ ہاں فرمایا اوے میں تینوں سنبھالا یا اوتھے تیرے جانوراں نوں سنبھالا؟ یہ جن کے ہاتھ ہم نے اپنا ہاتھ دیا، خدا کی قسم یہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتے، اے ساڈا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اتنی بلند شان، اور جس طرح قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔
فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں انہیں خوف تو ہوتا ہے نہیں، نہ کوئی غم ہوتا ہے، لیکن جب کوئی معاملہ ان کے اوپر آ جائے تو یہ کوئی دنیا داری دے معاملات دے پیچھے نہیں جاندے، اے صرف یہی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ویکھو نا جی، جڑے حضور دے غلام بن گئے انہاں دی کی شان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایک مٹی کا ذرہ بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر جائے تو ہم اس کے بھی غلام بن جائیں گے۔ اور داتا صاحب کے بارے میں اس نے بات کی تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور داتا حضور جا کے شرک ہوندا ہے اوتھے؟ حضور علیہ السلام دی عشق دی نہراں بہ رہیاں نے تے شرک تے نہیں ہوندا اوتھے؟ تے آپ نے فرمایا سید اجویر مخدوم امم مرقد او پیرے سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از میرے او تابندہ گشت۔ آپ نے فرمایا خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب، یہ جو پنجاب ہے اس کی جو روشنی ہے یہ داتا صاحب کے سورج کی روشنی کی وجہ سے روشنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صبح ماں از میرے او تابندہ گشت، قیامت تک اگر اتنے روشنی رہے گی تو داتا صاحب دی اس سورج دی روشنی دی وجہ تو رہے گی۔ یہ شان ہے داتا صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ علامہ اقبال نے فرمایا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح۔ فرمایا کائنات دے وچ اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے حضور علیہ السلام دی غلامی کرے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو حضور علیہ السلام دی غلامی کرے گا اسی ان دے غلام بن جاواں گے، اسی ان دے پیر بھی چوماں گے، اسی ان دے ہاتھ بھی چوماں گے، اسی ان دی قبر بھی جا کے چوماں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا